العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی جانب کار خیر کرنے،
نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس عشرہ مبارکہ کی یہ تقریباً آخری گفتگو ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال مالک کی جانب سے جتنی توفیق شامل حال رہی، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے اقرار کے باوجود اس کے لطف و کرم سے کچھ باتیں عرض کی گئیں، اور ابھی اس آیہ کریمہ میں کچھ صفات امام کی اور ہیں جن پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ پھر کبھی کہ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا اور عابدین، یہ تقریباً 4 صفات ابھی باقی ہیں کہ جن پر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، آنے والے گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کبھی نہ کبھی۔ بہرحال آپ دیکھیے کس طریقے سے دن گزرتے ہیں۔ ابھی اس دن ہم چاند رات کی مجلس کر رہے تھے، اور آج شب عاشور ہے۔ کس تیزی سے یہ 10 دن گزر گئے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اور اسی طریقے سے یہ دن گزرتے رہیں گے۔ جس کو پروردگار عالم نے جتنی توفیق دی ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہے، اہلیت ہے، وہ اس سے استفادہ کرتا رہے گا۔ قابل قدر ہیں وہ لوگ کہ جو کسی بھی طریقے سے عزائے حسین کے کام آ جائیں، کوئی بھی ہو، وہ ارکان دولت ہوں، گورنمنٹ آف UAE ہو، کوئی ہو، اوقاف جعفری ہو، والنٹیئرز ہوں، انتظامیہ کمیٹی ہو، کوئی بھی ہو، قابل قدر ہیں وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے کام آ جائیں۔ اور یقیناً ہم شارجہ میں اس ہونے والی عزاداری میں جس نے بھی تعاون کیا ہے، جس اعتبار سے تعاون کیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اور فراغ دلی سے تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جس میں خصوصیت سے اوقاف جعفری کے رئیس میجر جاسم صاحب کہ بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے واقعاً جتنا ان کے بس میں تھا، جتنا ممکن ہو سکا، وہ تعاون کیا اور کوشش کی کہ بہترین طریقے سے عزائے سید و شہداء برپا ہو سکے۔ بہرحال اس پورا شوب ماحول میں اتنا اچھا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس سے جتنا ممکن ہو استفادہ کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے چاند رات سے، یا بلکہ اس کے ایک دن اور پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو کر کے 10 ربیع الاول تک جاری ہے، بغیر کسی تعطیل کے۔ یہ معمولی مسئلہ ہے، اور لہٰذا میری گزارش ہے کہ عشرے کے ختم ہونے کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ مصیبت جو آل محمد کی ہے وہ تو عشرے کے بعد سے شروع ہو رہی ہے۔ منحال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، یہ تو ہماری میراث نہیں ہے۔ لہذا توجہ رکھیں گے اس پر بھی
کہ جتنا ممکن ہو عشرے کے بعد بھی اسی طریقے سے اسی جوش و خروش کے ساتھ آ کر کے، چونکہ مدینے سے کربلا تک امام حسین کا سفر ہے اور کربلا سے شام تک زینب کا سفر ہے۔ زینب اپنے بھائی کی برابر کی شریک ہے، ایسا نہ ہو کہ شکایت کا موقع ملے۔ بہت سخت ہے عزیزو کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں فرش عزا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، اس سے پہلے کہ آغاز کروں گفتگو کا، کافی لوگ ہیں ٹیلی فون پر سامنے آ کر کے خطوط کے ذریعے سے بہت آپ لوگوں سے التماس دعا لوگوں نے کہا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے اس مشکلات کے زمانے میں، کوئی مریض ہے، کسی کو ویزے کی مشکل ہے، مختلف طرح کی مشکلات، کوئی بے اولاد ہے۔ میرے ذہن میں وہ چہرے ہیں کہ جن لوگوں نے کس طریقے سے کہا دعا کے لیے، انسان کہ درد ہوتا ہے دل میں جب ایسی، لیکن بہرحال تمام موالیان حیدر کرار، تمام عزاداران شہدائے کربلا، جہاں جہاں بھی لوگ جن مشکلات میں گرفتار ہیں، بے اولادی، بے روزگاری، مریضی، کچھ بھی، خصوصاً وہ لوگ جن لوگوں نے ہم سب سے التماس دعا کہا ہے، ان تمام لوگوں کی حاجت کی برابری کے لیے تمام عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی فرش عزائے سید الشہداء میں مصروف ہیں، بچھائے ہوئے ہیں، جلوس ہائے ماتمی، ان تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً کل روز عاشور ہے، کل کے جو جلوس بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر برپا ہونے والے جلوس، مختلف جگہوں پر جہاں مشکلات کا سامنا ہے، ان تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی، جلوس کے پر شان و شوکت منزل آخر تک پہنچنے اور تمام طرح کی جو مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کے رفع ہونے کے لیے خلوص دل سے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ اس صلوات کی کتنی برکت ہے ہم احساس نہیں کر سکتے، کیا کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارا تو ایک لمحہ لگتا ہے لیکن اس کے اثرات معنوی کتنے ہیں، اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا صلوات کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں، بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ۔ معرفت امام کے عنوان سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس میں اکثر گفتگو ضرورت معرفت امام پر ہوئی، اور وہ افراد جو شاید نہ رہے ہوں میں جلدی سے اس ربط کو بیان کروں کہ معرفت امام ہماری زندگی کا سب سے مہم سبجیکٹ ہے، اور اس سے زیادہ مہم اور صاحب اہمیت کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے، تاکہ ہم معرفت الہی کے سائے میں اپنے اس مقام تک پہنچ جائیں جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
یعنی کمال انسانی، وہ تمام صلاحیتیں جو بالقوہ انسان کے اندر رکھی گئی ہیں ان کو بالفعل کر سکیں. اور یہ چیز بغیر معرفت پروردگار کے ممکن نہیں ہے، جیسا کہ سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں. خلقت انسانی کا مقصد معرفت پروردگار، اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں معرفت پروردگار کا واحد طریقہ معرفت امام ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا بلکہ خود امام ہی سے کہا جب پوچھا گیا کہ فما معرفت اللہ، فرزند رسول معرفت اللہ کیا چیز ہے؟ تو امام نے کہا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کی معرفت ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اور جتنا ممکن ہو اس معرفت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، چونکہ معرفت امام کی کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی. اور یہ وہ جملے عرض کر رہا ہوں جس میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ معرفت امام کی کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ یہ وحدہ لا شریک لا محدود کے نمائندے ہیں، لہذا ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کسی بھی کمال میں، کسی بھی صفت میں، کسی بھی چیز میں کوئی حد نہیں ہے ان کے سامنے. بس ان کی حد یہ ہے کہ یہ بندے ہیں. توجہ کیجیے، ان کی حد یہ ہے کہ مخلوق ہیں، ان کی حد یہ ہے کہ ممکن الوجود ہیں، ان کی حد یہ ہے کہ پروردگار کی جانب سے آئے ہیں. ان کا سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ان کا وجود پروردگار کے ہاتھ میں، یہ ان کی حد ہے. اس سے زیادہ کسی کمال میں ہم کوئی حد تلاش نہیں کر سکتے ان کے سامنے. ان کے علم کی حد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ان کے شجاعت کی حد کیا ہے ہمیں نہیں پتا. نہیں یہ کہ ہے ہم کو پتا نہیں ہے، نہیں ہے ہی نہیں. توجہ کریں گے، نہیں حد نہیں ہے. کوئی اگر اس طریقے سے حد دیکھنے پر آ جائے ممکن نہیں ہے. صرف ان کی حد یہ ہے کہ یہ مالک کے بندے ہیں. اور اسی لیے مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو جب منسوب فقرہ ہے کہ کس شان سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے لے آؤ، یعنی ہمارے لیے الوہیت، اللہ ہونا، خدا ہونا، اس کے قائل نہ ہو. نزلونی، توجہ کیجئے گا دوسرے فقرے پر، نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے لاؤ. وقولوا فینا ما شئتم، توجہ کریں. اب اس پر دونوں جملوں پر غور کر جو میں نے اسے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ قولوا فینا ما شئتم، جو چاہو ہمارے بارے میں کہو. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے لاؤ، یعنی ہمیں بندہ سمجھو، پروردگار نہیں. ہمیں بندہ سمجھو، مالک نہیں. ہمیں مخلوق سمجھو، خالق اس معنی میں نہیں. ہمیں محسوس کرو کہ ہم اس پروردگار کی مخلوق ہیں. وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، اور اس کے بعد جو جی چاہے کہو. توجہ کیجئے گا، جو جی چاہے کہو. لَن تَنَالُوا، تم ہماری حدود کو پا نہیں سکتے. تم ہمارے حدود کو پا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہم اس کی حد کے بارے میں کیا گفتگو کریں جو ہمارے ذہن سے بالا تر ہے. توجہ کیجئے گا، جو ہماری فکروں سے بالا تر ہے، جو ہمارے شعور سے بالا تر ہے، اس کی حد کے بارے میں کون گفتگو کر سکتا ہے؟ کوئی فضیلت، کوئی چیز، کچھ نہیں ہے آل محمد کے سامنے. یہ اس منزل پر ہے بلندی کی
کہ کائنات کی کوئی شے اگر ان تک آتی ہے تو بلند ہوتی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی سے کہا, اس وقت بیان کے موقع پر نہیں ہوں, کوئی فضیلت نہیں ہے مولا کائنات کے لیے, کسی چیز میں علی کے لیے فضیلت نہیں ہے جسے ہم فضیلت سمجھتے ہیں. نہ خیبر کا در اکھاڑنا علی کی شجاعت ہے, نہ مرہب کو قتل کرنا علی کی شجاعت ہے. یہ سب بڑی چھوٹی چیزیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو میں عرض کروں, صرف ایک جملہ اشارتاً کہہ رہا ہوں, تو سوچئے اس کے بارے میں کہ مرہب کا قتل اور انتر کا قتل اور اس طرح کی چیزیں اور عمرو کو مار دینا اور خیبر کا در اکھاڑ لینا, یہ شجاعت علی کے مقابلے میں یہ چیزیں قابل ذکر نہیں ہیں. یہ تو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. اب توجہ کریں, اس جگہ پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں, اس پر غور کیجئے گا. اللہ اکبر کتنی بار دن بھر میں کہتے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ جب بچے کو سمجھاتے ہیں تو اللہ اکبر کے معنی کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے, جبکہ بڑا نہیں ہے. بڑا ہوتا اللہ کبیر, اللہ کبیر نہیں ہے, اللہ اکبر. کیا مطلب ہے کبیر اور اکبر میں؟ جہاں بہت سے کبیر جمع ہوں, بہت سے بڑے جمع ہوں, ان میں سب سے بڑا وہ ہوا اکبر. تو آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو پوچھتا ہے کس سے بڑا ہے؟ کہتے ہیں اس پہاڑ سے بڑا ہے, اس درخت سے بڑا ہے, اس آسمان سے بڑا ہے. آیا اس کی کبریائی کو قیاس کیا جا سکتا ہے پہاڑوں اور آسمان سے؟ کہنے نہیں. پھر کہ بچے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے ذہن میں اس سے زیادہ سما نہیں سکتا. اس کے ذہن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اس کا شعور اتنا ہی ہے, اس کی عقل اتنی ہے, اس سے زیادہ یہ محسوس نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے, کچھ اور شعور کی منزلوں کو طے کرتا ہے, تو اب اس سے یہ نہیں کہتے خدا پہاڑ سے بڑا ہے, وہ خدا اس درخت سے بڑا ہے, خدا اس سے بڑا, یہ نہیں کہا جاتا اس سے. اب اسے کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء. توجہ کیجئے گا, اللہ اکبر, جو کہ اکبر کے ساتھ کوئی نسبت آنی چاہیے, کس سے بڑا؟ اللہ اکبر من کل شیء, ہر چیز سے بڑا ہے. یعنی اب اس کے ذہن میں اتنی صلاحیت ہوئی کہ اس جملے کو سمجھے. توجہ کیجئے گا, معرفت کی منزل ہے نا, یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ من کل شیء, ہر چیز سے بڑا ہے. اور جب یہ بچہ اور بڑا ہو گیا, توجہ کریں, میں بڑا ہو گیا سن کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو 60 برس کے بچے دکھاؤں. عمر گزرنے سے بڑا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, مولا کائنات جیسا انسان ممبر پر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے نعرے لگا رہا ہے, اور مجمع سے کھڑے ہوتے ہمارے سامنے بال کتنے, یہ دیکھنا کتنے بوڑھے بچے, فکر ابھی اس سے آگے بڑھی نہیں. تو میں بڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں, جو انسان بڑا ہو جائے, ممکن ہے کوئی بچہ ہو لیکن بہت بڑا ہو. شہید باقر الصدر قبل از بلوغ مجتہد ہیں, آیت اللہ خوئی قبل از بلوغ مجتہد ہیں. جب جناب باقر الصدر بلوغ کی منزل پر آئے, بالغ ہوئے 15 سال کی منزل پر, تو مردد ہیں کہ تقلید کریں یا اپنے فتوے پر عمل کریں.
اپنے ماموں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم مجتہد مطلق ہو، تم پر تقلید حرام ہے. یہ ہوتا ہے بڑا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. تو یہی بچہ جب بڑا ہوا فکری اعتبار سے تو آپ نے اس کو پہاڑ وہاڑ سے بڑا نہیں بتایا، اللہ اکبر من کل شیء. اور جب اور اس کے ذہن میں گنجائش پیدا ہوئی معرفت کو کہ اکتساب کرنے کی، تو اب آپ اللہ اکبر من کل شیء بھی نہیں کہتے. توجہ کیجئے گا، اب بات کہاں تک گئی کہ اب اللہ اکبر من ان یوصف. توجہ کریں، یہ معرفت کی منزل میں آخری منزل پر جب یہاں تک آتی ہے بات اس کے ترجمے میں تو یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس چیز سے بڑا ہے کہ ہم اس کی صفت بیان کریں. یعنی ہم وہ اس منزل پر ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی کبریائی کی صفت بیان کریں. من ان یوصف، اس کی توصیف کی جائے، اس سے بڑا ہے وہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب جو اس منزل پر آ گیا، اب جملہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جو اس منزل پر آ گیا جس کی فکری اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے ذہنیت اتنی کھل چکی ہے کہ اب وہ اللہ اکبر کے معنی میں نہ من کل شیء سمجھتا ہے نہ کچھ. اب وہ من ان یوصف کی منزل پر ہے کہ خدا کی کبریائی کی بات جب آ جائے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا، اس کی کبریائی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کے صفات نہیں بیان کر سکتے، اس کی توصیف کو چھو نہیں سکتے جس منزل پر وہ ہے. اب اس انسان کے سامنے آپ یہ کہیے، پڑھیے آ کر کے اس کے سامنے، آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہ اللہ بڑا ہے، یعنی پہاڑ سے بڑا ہے. تو وہ دیکھ کے ہنسے گا، وہ دیکھ کے ہنسے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ جو من یوسف ہے اس کے بارے میں کہہ رہا پہاڑ سے بڑا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب ہم پڑھتے ہیں بڑے انہماک کے ساتھ کہ مولا کائنات کی شجاعت یہ ہے کہ علی نے در خیبر اکھاڑ لیا، تو فرشتے ہمیں دیکھ کے ہنستے ہیں. تو فرشتے ہمیں دیکھ کے مسکراتے ہیں. اس کو دیکھو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ پہاڑ سے بڑا ہے کہ شجاعت مولا کائنات کو اگر خیبر و خندق کے اندر محدود کر کے کوئی سمجھے، یا صفات ائمہ طاہرین کو کوئی معجزے میں لا کر کے سمجھے، یہ معرفت کا نقص ہے. فرشتے ہنستے ہیں. اس کو دیکھو، یہ سمجھ رہا علی اتنے ہی شجاع کہ خیبر کے اندر اکھاڑ لیا. یہ سمجھ رہا ہے اتنے ہی شجاع ہے علی ابن ابی طالب، پھر کتنے شجاع ہیں علی؟ علی کے شجاعت کا عالم کیا ہے؟ علی کی منزلت کیا ہے؟ کہ تم کیا جانو علی کیا ہے؟ اگر کوئی فرشتوں سے پوچھے، فرشتے جواب دیں گے تمہیں کیا پتا کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے؟ ارے جس کے ابرو کے اشارے پر نظم کائنات برہم ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ان کی حدود کو نہیں پا سکتے، یہ بالکل طے ہے. ہمیں نہیں معلوم ان کی حدود کہاں تک ہیں. اسی نے کہا کہ ایک مصرع تھا کہ حکومت میرے مولا کی زمین سے آسماں تک ہے. یہ مصرع دیا گیا کسی جگہ پر مقاصدے کا، کہ اس پر شعراء شعر کہیں گے، حکومت میرے مولا کی زمین سے آسماں تک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شاعر، ہم نام بھی ہیں، انہوں نے قطع کہا اس پر اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کس کا مصرع ہے، لیکن میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے. سنے وہ جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے.
مجھے ڈر اس چیز سے ہے کہ میں نے ایک مصرع پڑھا تو لوگ شاعری کرنے لگے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, کہیں لوگ کھڑے ہو کر کے مجلس نہ پڑھنے لگے, اس سے ڈر رہا ہوں. اب مجھے اپنی بحر میں شک ہو رہا ہے کہ مصرع بحر میں ہے کہ نہیں. سنے وہ جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے. مصرع کہتا حکومت میرے مولا کی زمین سے آسماں تک ہے. سنے وہ جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے, حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے. اب توجہ کریں اس بات پر, علم الہی پر گفتگو گئی, بات علم الہی پر آئی. جب میں کہنے والے نے اتنا سوچ کر کے نہ کہا ہوگا جتنا اس میں کہہ دیا گیا ہے. سنے وہ جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسماں تک ہے, حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے. اب دوسرا شعر سنے, یہ انسان خاک سمجھے گا بھلا منزل امامت کی. توجہ کریں, یہ نقص انسانی پر اشارہ ہے. یہ انسان خاک سمجھے گا بھلا منزل امامت کی, وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین اور آسمان کہنا تمہاری نظروں کی حد ہے, مولا کی حکومت کی نہیں. اسی طریقے سے کسی بھی میدان میں آ کر کے, فلسفے کے میدان میں آ کر کے, منطق کے میدان میں آ کر کے, کسی بھی کمال ائمہ طاہرین کے لیے کوئی حد لگانا تمہارے علم کی حد ہے, علی کی حد نہیں ہے. مولا کائنات کی حد یہ ہے کہ بندے ہیں بس. اس کے علاوہ میں بار بار مولا کائنات کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ تمام ائمہ طاہرین کے حدود یہ ہے کہ بندے ہیں. بندگی میں رکھو, پھر جو جی چاہے کہو. نزلونی عن الربوبیہ, ربوبیہ سے نیچے لے آؤ, ربوبیہ سے نیچے لے آؤ. نزلونی عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم, جو دل چاہے کہو. پھر مولا فرماتے لن تنالوا, تم ہرگز مجھے پا نہیں سکتے. بہرحال یہ پھر یہیں سے بات شروع ہو جائے گی, تو پھر اسی پر رک جاؤں گا. مجھے کل کی بات کو مکمل کرنا ہے آپ کے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی معرفت کے میدان میں امام وہ ہے جس کی صفات میں حد نہیں نظر آتی ہمیں. توجہ کریں. اور جس طریقے سے ہم پروردگار کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, ائمہ طاہرین کے لیے بھی نہیں کر سکتے. میں نے کل آپ کے سامنے پیغمبر کی حدیث پڑھی. ہم امام کی صفات پر غور کریں صرف, کہ جو صفات پروردگار عالم نے ان کے اندر رونما کیے ہیں, کیونکہ یہ صفات الہی کے مظہر ہیں, یہ اسماء الہی کے مظہر ہیں. پروردگار کی کوئی صفت اگر ظاہر ہوگی تو انہی کے ذریعے سے ظاہر ہوگی. اسم الہی اگر ظہور کرے گا تو انہی کے ذریعے سے کرے گا. کوئی بھی چیز اگر آ رہی ہے پروردگار عالم سے, دیکھیے یہ اول کائنات ہے, سب سے اوپر کائنات پر یہ ہیں, ان کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کے. جو فیض مالک سے جاری ہوگا انہی کے ذریعے سے آئے گا. توجہ کیجئے, یہ وہاں قرار پا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے, صرف یہ 14 انوار قدسیہ اور پروردگار. اب اس کے بعد جس کو بھی خلقت ملی, جس کو بھی علم ملا, جس کو بھی کمال ملا, سب ان کے وسیلے سے ملا. مالک سے فیض انہی کے وسیلے سے ملے گا, بندوں کو مالک سے تقرب انہی کے وسیلے سے ملے گا. نہ تم ادھر سے ادھر آ سکتے ہو بغیر ان کے. توجہ کریں, اور یہ فلسفے میں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے برہان نہیں دے سکتا کہ نہ تم ادھر سے ادھر آ سکتے ہو بغیر ان کے, نہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہو بغیر ان کے. ادھر بھی مجبور ہو, ادھر بھی مجبور ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بہرحال تو ہم صرف صفات کو محسوس کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور انہیں صفات میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں 10 صفتیں ہیں امام کی جو بیان کی گئی, اور ان میں سے میں اس صفت پر رکا ہوا ہوں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ.
ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے کار خیر کرنے کی. اور یہ میں اس کو کہہ چکا، دوبارہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اوحینا الیہم ان تفعلوا الخیر، اوحینا الیہم ان یفعلوا الخیر، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ کار خیر کرو، نہیں، بلکہ ہم نے ان کی طرف کار خیر کرتے رہنے کی، کار خیر کرنے کی وحی کی. یعنی یہ جو کر رہے ہیں مطابق وحی ہے قبل از نزول وحی. توجہ کریں، یہ جو کر رہے ہیں یہ مطابق وحی ہے. اس وحی کو کہتے ہیں وحی تشریعی، ہمارے لیے ہے، ان کے لیے وحی تائیدی ہے. یعنی جو عمل انجام دے رہے ہیں مالک اسی کی تائید کر رہا ہے. توجہ کیجیے، یعنی قبل از نزول وحی مطابق وحی. سارے انسان بعد از نزول وحی بھی مطابق وحی کر لے تو کمال ہے. ہم اور آپ سارے کے سارے وحی کے نازل ہونے کے بعد اگر ہمارا عمل مطابقت کر جائے وحی الہی سے تو ہم کمال کی منزل پر آ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو قبل از نزول وحی مطابق وحی عمل کرتے ہیں. توجہ کیجئے، اب ان کی منزل کہاں ہے اور ہماری منزل کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. منبع خیر کے یہ مظہر خیر ہیں، خیر کل، خیر محض، خیر تمام کے یہ نمائندے ہیں. یعنی ان کی ذات میں، ان کے صفات میں، ان کے افعال میں، ان کی فکر میں کہیں پر کسی شر کا تصور نہیں ہے. توجہ کریں، جیسا کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا تھا، جس کو میں سال گزشتہ کہہ چکا، اب نہیں کہوں گا، کہ فطمت من الشر، شر سے دور ہے سیدہ. یعنی خیر محض، ذات خیر محض ہے جناب سیدہ. کسی طرح سے تمام ائمہ معصومین شر سے دور ہیں، شر ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، خیر ان کے نزدیک جائے گا. اس پر غور کیجئے گا. اور ہم اور آپ اور سارے انسان ممزوج ہیں خیر و شر سے. میں کل مثالیں دے رہا تھا، آج نہیں دوں گا، کہ ہمارے اندر کہیں پر خیر ہے، کہیں پر شر ہے، کہیں پر خیر ہے، کہیں پر شر ہے. زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی ہے. جتنے پرسنٹ ہمارے اندر خیر پایا جاتا ہے اتنے پرسنٹ ہم امام سے قریب ہیں. توجہ کیجئے، اتنا روحانی اعتبار سے ہم امام کے ساتھ ہیں، اور جتنا ہی ہمارے اندر شر پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے امام سے دور ہیں. اور اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اس پر انسان بیٹھ کر کے فکر کرے، غور کرے اور سمجھے. اور دوسری بات، یہاں پر دوسرا مقدمہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ جتنا ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہیں اتنا ہی ہم آخرت میں ان کے ساتھ ہیں. توجہ کریں اس چیز پر، اتنا ہی بہشت میں ان کے ساتھ ہیں. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بہشت میں سالوں کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی. بہشت کے اندر سالوں کے بعد ایک مرتبہ امام کی زیارت نصیب ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جن کو اور پہلے زیارت نصیب ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ امام کی خدمت میں رہیں گے. یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ فرق اسی سے پیدا ہوا، جتنا آج ہم ان کے ساتھ ہیں اتنا کل ان کے ساتھ رہیں گے. کیوں؟ قیامت کیا چیز ہے؟ یوم تبلی السرائر. قیامت نام ہے راز کے سامنے آ جانے کا، راز کے فاش ہو جانے کا. یوم تبلی السرائر، جس دن اسرار و سرائر کھول دیے جائیں گے، واضح ہو جائیں گے. اس وقت سامنے آئے گی بات. کیا سامنے آئے گا؟ کہ یہ کتنا ساتھ میں رہا حسین ابن علی کے؟ 30% کا وہیں رکھو اسے. یہ کتنے ساتھ رہا مولا کے؟ کا مثلا 60% کا اسے یہاں پر رکھو. جو انسان کے اندر ہے وہ کل ظہور کرے گا، کہیں اور سے کچھ نہیں آئے گا. توجہ کریں، حتیٰ شفاعت کے لیے بھی زمینہ سازی یہی کرنا ہے. اب یہ خود ایک الگ موضوع ہے، اس پر نہیں بولنا چاہتا. کیا مطلب ہے ساتھ کا؟ بالکل معمولی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت قوی ہے، اس پر غور کیجئے. آپ اور میں، کوئی بھی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ رہیں، مثلا
آیت اللہ سستانی کے ساتھ ہیں، آیت اللہ بہجت کے ساتھ ہیں، کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ، جب ان کے ساتھ ہم چلیں گے تو چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ گلے میں ہاتھ ڈالے ہوں گے ان کے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ ان کی مرجع کی شان کے خلاف ہے؟ اچھا، جب ان کے ساتھ اگر کوئی ماں بہن چل رہی ہوگی تو بے حجاب جا رہی ہوگی، کہانی کیسی سوال نہیں پیدا ہوتا تو فوراً سر ڈھکے گی اپنا خوب۔ جب ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کسی انسان سے تو کیسے بولیں گے؟ بد کلامی کریں گے؟ فحش زبان پہ آئے گا ان کے سامنے؟ کہانی نہیں کیسی بات کریں، اگر کوئی ہمیں گالی بھی دے گا بھی تو چپ رہیں گے ان کے احترام میں، اگر کوئی گالی بھی دے گا تو ان کے احترام میں خاموش رہیں گے، کیونکہ ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ہم خون کا گھونٹ پی لیں لیکن ان کی شخصیت کی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آخر کہاں ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ سوچئے کہ ہم دن بھر میں کتنا ساتھ رہتے ہیں اپنے امام کے، ہمارا زندہ امام جو ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، کتنے ساتھ ہیں۔ کبھی تصور آیا جب مزاج خراب ہو، مثلا کسی نے کوئی جملہ کہا اور گھوم کے دل چاہے کہ اس سے برا کہے، فوراً زبان رک جائے، امام دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ بازار میں گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، نامحرم سامنے سے گزری، اٹھتی ہوئی نظر دب گئی، امام دیکھ رہے ہیں، کتنا ساتھ ہے امام کے، خود پتہ چل جائے گا۔ ایک دن بیٹھیے شام کو، ہم جیسے لوگ تو ادھر ہیں بالکل، ایک دن شام کو بیٹھیے اور صبح سے سوچیے آج ہم کتنے پرسنٹ امام کے ساتھ رہے۔ ہر ایج کا، ہر سن کا آئیڈیل کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ محرم چل رہا ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا، کربلا کے میدان میں ہر عمر کا آئیڈیل ہے۔ جوانوں کوشش کرو، نوجوانوں قاسم کے ساتھ رہو، اور عمر 18-19 کے آس پاس ہو علی اکبر کے ساتھ رہو علیہم الصلوۃ والسلام، جوان کی جوانی کی منزل میں ہو جناب عباس کے ساتھ رہو۔ ساتھ کیسے رہو؟ توجہ کریں، یہ کوئی خواب و خیال کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، افسانہ سازی نہیں کر رہا ممبر پہ آ کے آپ کے سامنے۔ ساتھ کیسے رہو؟ جی ایسے ہی سناٹا چاہیے تھے جملے کے لیے، کیسے ساتھ رہو ان کے؟ گھر سے باہر نکلے، جس کو بھی آئیڈیل بنانا ہے عمر کے اعتبار سے یا جس اعتبار سے، اپنے کسی بھی اعتبار، سارے کے سارے نور ہیں یہ۔ جناب عباس سے کہیں مولا ہم جا رہے ہیں گھر، آج جا رہے ہیں باہر، فلاں کام کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان محسوس کرے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ، کیسی سیکورٹی، کیسا کیا، کہاں دوسری چیزیں۔ ابھی ہم اپنے معرفت کے میدان میں ان حقائق سے بہت پرے ہیں۔ اس وقت جب انسان ان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سوچئے کہ ہم جیسے پست ہو کر کے بھی اگر اپنے آپ کو ان کے ساتھ محسوس کریں تو وہ کریم ابن کریم وہ ساتھ نہیں دے گا۔ آواز آئے گی چلو نکلو، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا۔ جناب موسیٰ پروردگار عالم سے کہتے ہیں اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، میرے مالک یہ بتا کہ تو دور ہے تجھ کو پکاروں یا قریب ہے تجھے چپکے سے بات کروں۔ جناب موسیٰ ہے، آواز آئی موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ جو مجھے یاد کرتا ہے نا ہم اس کے ہم نشین ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ اس صفت کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ 14 معصوم سے۔ اس صفت کا ظہور خدا تو نہیں آ کر کے بیٹھے، اس صفت کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ 14 معصومین سے۔ یہ جلیسیت، ہم نشینی کہاں نظر آئے گی؟ 14 معصوم کے ذریعے سے، کیونکہ یہ مظہر ہے صفات پروردگار ہے۔ مولا کائنات کو یاد کرو، علی برابر میں ہے، اور جب مولا برابر میں ہو تو علی کی ذات کا بھرم رکھو، زبان پر، آنکھوں پر، ہر چیز پر مولا کائنات کی محبت کا پہرا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزو، میں جلدی جلدی اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہوں اسی خیر کے سلسلے میں کہ یہ منبع خیر ہیں،
جتنا ہم ان کے ساتھ خیر پر ہیں اتنا ان سے قریب ہے۔ حدیثیں اور بھی تھیں مگر میں وقت میں گنجائش نہیں، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ من اراد اللہ بہ الخیر، بہت شیرین ہے، من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کا ارادہ، خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کے زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جی میرے عزیزو، میں اسی پر آج گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ کربلا کو 3 طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 ظہور ہیں کربلا کے۔ ایک کربلا کا ظہور ہے ظاہری، کہ جو صفات کربلا میں رونما ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کیسے ہے، دوست دوست سے کیسے گفتگو کر رہا ہے، کون سے اخلاق اسلامی، احکام اسلامی کی کربلا میں رعایت کی گئی ہے، بے تحاشا دروس کربلا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کا ایک ظہور ہے۔ اور کربلا کا ایک ظہور ہے معنوی، توجہ کیجئے گا، ایک معنوی ظہور ہے کربلا کا جو اس سے بہت زیادہ سنگین اور بہت زیادہ گہرا، بہت باطن ہے اس کے اندر۔ امام اپنی جان اور اپنے خاندان والوں کی جان یزید کے سامنے آگے قربان کر رہا ہے۔ نہیں، ان کے پیچھے اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کیا اثرات ہیں جس کے لیے امام اپنی جان دے رہے ہیں۔ یہ باطن ہے کربلا کا، معنوی پہلو ہے کربلا کا، ظہور کربلا کا معنوی پہلو میں۔ اور کربلا کا ایک ظہور اور ہے احساسی، جذباتی، توجہ کیجئے گا، یہ کربلا کا ایک تیسرا ظہور ہے جس کو ہم اور آپ نزدیک سے لمس کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، جس طریقے سے یہ اولیت رکھتا ہے اسی طریقے سے اولویت بھی رکھتا ہے۔ توجہ کریں اس چیز پر۔ آپ یہاں آئے ہیں کیا سارے کے سارے لوگ امام حسین کی معرفت لے کر کے آئے ہیں؟ پہلے بیٹھ کر کے سوچا امام حسین کو، پھر نہیں، مجلس کا نام سنا چل دیے۔ یہ کون سی چیز کھینچ کے لا رہی ہے؟ یہ وہی احساسی ظہور ہے، توجہ کیجئے گا، وہی محبت کا ظہور ہے جو کھینچ کر کے لا رہا ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جسے یہ احساس کربلا، احساساتی، جذباتی جو یہ ظہور ہے کربلا کا، یہ ایک دسترخوان کی مانند ہے کہ جس پر مختلف غذائیں رکھی ہوئی ہیں، علم کی غذا، شرافت کی غذا، وفاداری کی غذا، معرفت کی غذا، دین کی غذا، احکام کی غذا، شریعت کی غذا، ساری غذائیں رکھی ہیں۔ لیکن جس دسترخوان پر رکھی ہیں وہ دسترخوان ہے محبت حسین، وہ دسترخوان ہے عزائے حسین۔ اگر اس دسترخوان کو کھینچ لیا جائے تو ساری غذائیں لڑک جائیں گی، سارے پیالے لڑک جائیں گے، اپنا معرفت نظر آئے گی، اپنا علم نظر آئے گا، اپنا شرافت نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں اسی دسترخوان پہ ہیں۔ توجہ کریں، یہ بہت عظیم موضوع ہے جس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ پر روک رہا ہوں۔ یہ دسترخوان جو پروردگار عالم نے بچھایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، احساسی پہلو کربلا کا، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی ہے، کچھ لوگ ذرا سا جو ماڈرن ہو گئے یا پڑھے لکھے ہو گئے، نہیں اب تو کہاں تک یوں ہونا چاہیے، دروس ہونے چاہیے، یہ ختم کی فکری گفتگو کیجیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو آپ کو فکری گفتگو کا شعور آیا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جو دروس کا شعور پیدا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جو عمل کی فکر آئی ہے ذہن میں وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس سے ہٹا کر کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کام ہوگا وہ اسی کے سائے میں ہوگا۔ اور اس دسترخوان کو باقی رکھنا ہمارا ہر طرح کا فریضہ ہے۔ اور
اس دسترخوان کے نام پر جو ہم کر سکیں اس کو اپنے لیے شرف سمجھیں کہ ہم نے نام حسین پر کیا انجام دیا. اور اب اس کے لیے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کے آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا صدقہ ہے، وہ اسی عزائے حسین، اسی محبت حسین کا صدقہ ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا ممکن ہو محبت حسین سے قریب کریں. یہ مالک کا لطف و کرم ہے کہ اس نے احساس سے جوڑ دیا. انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کروں گا کہ احساس سے اس نے جوڑ دیا اس محبت کو. میں چاہ رہا تھا محبت کے سلسلے میں عرض کروں لیکن اب نہیں ہو سکتا. کیسا رابطہ ہے حسین کا احساس سے. ادھر کسی نے کہا یا حسین، ادھر آنکھوں میں نمی آئی. روایت میں ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر امام حسین کا نام آ جاتا تھا یا کربلا کا ذکر ہو جاتا، پورا دن امام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی. من بکا علی الحسین فلہ الجنہ، جو حسین پر روئے اس کے لیے جنت. یعنی اس عشق میں اتنی طاقت موجود ہے کہ انسان کو جنت میں لے جائے. کوشش کرو کہ اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسے خراب کر دے، ورنہ خود اس کے اندر طاقت موجود ہے. میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، اب نہیں کر سکوں گا. کوشش کرے کہ ایسی چیز نہ ہو جائے جو اسے خراب کرے. نہ پروردگار عالم نے اس میں اتنی اقتضا رکھی ہے، مقتضی ہے یہ بہشت لے جانے کا. من بکا فینا مئتن ضمننا لہ الجنہ، جو 100 مرتبہ ہم پر روئے ہم اس کی جنت کی ضمانت کرتے ہیں. من بکا او ابکا 50 فلہ الجنہ، جو 50 مرتبہ روئے یا رلائے اس کے لیے جنت ہے. من بکا او ابکا 30 فلہ الجنہ، جو روئے یا رلائے 30 مرتبہ اس کے لیے جنت ہے. من بکا او ابکا 10 فلہ الجنہ، جو 10 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا او ابکا 1 فلہ الجنہ، من تباکا فلہ الجنہ، جو رونے والوں کی صورت بنائے.
آپ نے دیکھا ہے کہ اگر تم مثلا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، حکم شرعی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، مسافر ہو، تو دن میں سڑکوں پر کھانا پینا نہیں بلکہ روزہ دار کی صورت بناؤ۔ پروردگار ریاکاری تو نہیں سکھا رہا، صورت بناؤ، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، چونکہ احترام ماہ سیام ہے۔ اس کی دوسری مثال نہیں ہے سوائے فرش ازا کے۔ اگر آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے والوں کی صورت بناؤ، خدا اس پر تمہیں ثواب دے گا۔ میرے عزیزو، کل روز عاشور ہے۔ کل کے دن کچھ اعمال ہیں، کچھ طریقہ ہے۔ کل عشق کی منزل ہے، جس کو جتنا عشق حسین ہو، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوں، گریبان چاک ہو، سرو پا برہنا ہو، فاقے کے عالم میں رہو، کھاؤ پیو نہیں، کسی کو سلام نہ کرو، یہ حکم کسی دن نہیں ہے سوائے عاشور کے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینا واجب ہے، لیکن خود سلام نہ کرو۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سلام یعنی دعائے سلامتی۔ کل کسی کو دعائے سلامتی نہ دو، اس لیے کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ جتنا ممکن ہو وقت عزائے حسین پر صرف ہو، بیٹھ کے سوچے انسان۔ جب کربلا کے کل کے جب دن گزرے نا تو انسان سوچے یہ کون سا وقت ہے، اس وقت کربلا میں کیا ہو رہا تھا۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، اسے کہتے رہنا چاہیے۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم تمہارے ساتھ کربلا میں ہوتے۔ ہاں میرے عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا، میں ختم جلدی سے بس آخری منزل پر۔ آج شب عاشور ہے، آج کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مصائب میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، یا صرف اتنا سوچنا کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے؟ میری ماں بہنوں، خدا تمہاری گودیاں سلامت رکھے۔ آج کی رات رباب کی گود اجڑنے کی رات ہے۔ آج کربلا کے ہر شخص کے لیے آخری رات ہے۔ کتنے واقعات ہیں شب عاشور، میں پڑھ نہیں سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کتنے واقعات ہیں شب عاشور، آپ سنیں گے۔ امام حسین نے سب کو جمع کیا، سارے کے سارے ساتھی جمع ہو گئے، کہا سنو کل روز قربانی ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے۔ میں بیعتیں اٹھائے لیتا ہوں، شرما رہے ہو؟ چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ تیسرا جملہ سنیں گے آپ؟ لوگوں سے کہ تانے سے گھبرا رہے ہو، ہمارے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لو، لے کے چلے جاؤ، کہنا کہ اس کو بچا کے لائے، بھاگ کے نہیں آئے۔ میں جب منزل یہاں تک آئی تو ایک گوشے سے ایک شخص کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول کہاں چلے جائیں؟
جملہ سنیے، کہتے ہیں آپ کے بعد ہم زندہ رہیں. آپ کو معلوم ہے یہ انسان کون تھا؟ سب سے پہلے شب عاشور کا سکوت توڑنے والی ذات ام البنین کا لال ابو الفضل العباس کہ مولا آپ کے بعد ہم زندہ رہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ عباس حسین کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ حسین کے بعد عباس زندہ نہیں رہ سکتے تھے. اگر عباس شہید نہ ہوتے مولا کے بعد زندہ رہنا محال ہے. عباس کا مر جائے گا عباس. آپ کے بعد ہم زندہ رہیں. کیا دل یہ نہیں چاہتا کہ عاشور کے بعد زندہ نہ رہے؟ کتنے ایسے ہیں جو عاشور کو مر جاتے ہیں خدا دوبارہ حیات دیتا ہے. ہمارے استاد نے کہا حدیثوں میں ہے کتنے ایسے ہیں آل محمد کے چاہنے والے، کتنے ایسے ہیں حسین کے عزادار جن پر اتنا غم طاری ہوتا ہے کہ اگر خدا انہیں بچانا سنبھال نہ لے تو مر جائیں. فرشتے کہتے ہیں یہ مر گیا، خدا نے پھر سے حیات دی. کیونکہ عاشور کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے رخصت حسین کے بعد زینب کتنی بےتاب ہے، کیونکہ زینب مر جائے گی. امام حسین کو انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کرنا پڑا تاکہ زینب زندہ رہے. آج شب عاشور ہے. آج کی رات حسین ابن علی کے لیے نہ پوچھیں کیسے رات گزاری ہے حسین ابن علی نے میرے مولا نے. جناب عباس نے رات کی تاریکی میں خیموں سے دور آہٹ محسوس کی. تلایا پھر رہے ہیں عباس. عباس راتوں کو سوتے نہیں ہیں. عباس دن کو آرام نہیں کرتے. کتنا علی کا شیر تھکا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں لیکن جب عباس سوئے تو پھر نہیں اٹھے. مجھے نہیں معلوم کہ عباس کب لیٹے کربلا میں، لیکن جب ایک بار لیٹا تو پھر نہیں اٹھا. پھر ذمہ داری عباس نے بدل لی. اپنی ذمہ داری کسی اور کو دے کے عباس سو گئے. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا. امام نے کہا تھا نا عباس جو تمہاری وجہ سے سوتے تھے اب جاگیں گے. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، سو گیا پہرا بدل کے زینب دلگیر سے. اب عباس سو گئے زینب جاگے گی. خیموں سے دور حسین ابن علی جناب عباس نے آہٹ محسوس کی جیسے کوئی ہے. علی کا شعر آگے بڑھا کون؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہا کون ہو بولو میں عباس میں پکار رہا ہوں. آواز آئی بھیا گھبراؤ نہیں میں ہوں. کہا آقا رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا عباس کل میری شہادت کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے پھریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے پھریں گے. میں یہ کانٹوں والے درخت اکھاڑ رہا ہوں تاکہ بچوں کے پیر میں کانٹے نہ لگے. جس کو اتنی فکر ہے کہ بچوں کے پیر میں کانٹے نہ لگے اس نے کیسے برداشت کیا کہ گردن پہ تیر لگا.
شب عاشور ہے ورنہ ختم کر دیتا. آئے خیمے میں آئے, خیمے سے رخصت ہوئے, میدان میں آئے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. حل من مغیث یغیثنا, حسین ابن علی نے 3 استغاثے کیا, کوئی خالی نہیں گیا. کہیں جنوں کی فوج آ رہی, مولا حاضر ہے, نہیں واپس جاؤ. ایک مرتبہ دیکھا سید سجاد ڈھونڈنی ہو چلو, زینب سنبھالو. خیمے سے رونے کی آواز آئی, خیریت کیا ہوا؟ کہا بھیا اصغر نے جھولے سے گرا دیا. بچہ آواز دے رہا, بابا میں ہوں. لاؤ, لیا, لے کے چلے. مختصر کر رہا ہوں, لے کے چلے آئے. ایک بلندی پر آئے, دشمن غور سے دیکھ رہا حسین کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک بلندی پر کھڑے ہوئے, گھوڑے پر بیٹھے ہیں. ابا کا دامن حسین نے ہٹایا. پوری فوج نے دیکھا ایک پھول جیسا بدن, ایک کملایا ہوا پھول. اس کے بعد کہتے ہیں سنو, تم نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر لیا, تم نے ہمارے بھانجے بھتیجے صحابی سب کو قتل کر لیا, ساتھیوں کو مار دیا. اب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے, سوائے اس بچے کے اب کوئی نہیں رہ گیا. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے, فرحمو ھذا الطفل, تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو. اس کے بعد مولا نے کیا کہہ دیا, اگر تصور ہو جائے تو دل پھٹ جائے. اما ترونہ کیف یتلظی عطشا, ارے نہیں دیکھ رہے ہو, میں پڑھ نہ سکوں گا پورا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. ارے نہیں دیکھ رہے ہو کیا کہ میرا اصغر پیاس سے کیسے منہ کھولتا ہے. نہیں دیکھ رہے میرا پیاسا بچہ, یہ تلذی کا معنی ہے کیسے منہ کھولتا ہے, بند کر لیتا ہے. فوج والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر صاحب نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملا صفوں کو چیرتا ہوا چلا, دور سے آ کر کے اصغر کا نشانہ لیا. عزیزو, آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جیسا جانور ہوتا ہے بس ختم کر رہا, جیسا جانور ہوتا ہے اس طرح کا اسلحہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی چڑیا کو تلوار سے کوئی ذبح کرے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہائے 6 مہینے کی جان, 3 پال کا تیر, بس بس ایک جملہ, نہ آپ سن سکیں گے نہ پڑھ سکوں گا, بس ایک جملہ. اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم, اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم. رک